شازیہ بشیر ملتان سے، یہ کہتی ہیں کہ جی نکاح کے وقت حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، کیا یہ لازم ہے؟ یہ کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ نکاح کے قواعد میں اللہ نے یہ قاعدہ رکھا ہے صحیح کہ حق مہر مقرر کیا جائے۔ اب اس کی مختلف تشریحات اگر ہم کرتے رہیں، ہم سوچیں تو نکاح ایک معاہدہ ہے اللہ کے نام پر۔ ایک بچی کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل کر بڑی ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ، اس گھر میں اس کا ایک ملکیت کا دعویٰ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ کمرہ میرا ہے، یا یہ بیڈ میرا ہے، یا یہ بستر میرا ہے، یہ کتابیں میری ہیں، یہ گڑیا میری ہے۔ ہر گھر کے ہر فرد کا گھر پر کسی نہ کسی چیز پر سب سے الگ اپنا ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ گھر کی خصوصیت ہی ہے بالکل صحیح کہ ہر بندہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی حد تک اس کا مالک سمجھتا۔ ٹھیک۔ اب جب شادی ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر بچی ایک نئے گھر میں جاتی، وہاں مہمان تو ہے نہیں بالکل صحیح کہ 2 دن یا 10 دن اس نے تو عمر بسر کرنی ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ وہاں بھی اس کی ملکیت ہونی چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی وہ بطور مہمان نہ جائے، بطور مالک جائے۔ آپ اسے کوئی جانور دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اگر زمیندار ہے وہ کہتا ہے یہ بھینس آپ کی ہے، کاشتکار ہے کہتا ہے یہ زمین کا ٹکڑا آپ کا ہے، یہ کمرہ آپ کا ہے۔ تو وہ جس نئے گھر میں جاتی ہے وہاں مہمان نہ ہو، جس طرح باپ کے گھر میں اس کا کسی نہ کسی چیز پہ دعویٰ تھا کہ یہ میری ہے، وہاں بھی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اس گھر کا ایک فرد اور اس کا ایک حصہ بن جائے۔ کیونکہ ہم اسے اہمیت نہیں دیتے، اور میں نے دیکھا کہتے ہیں جی حق مہر شرعی ہو۔ شرعی کیا ہو؟ وہ جی 32 روپے اور وہ زر سرخ اور یہ وہ۔ میرے چھوٹے بیٹے کا نکاح تھا تو جنرل صاحب کی بیٹی تھی، تو میں نے پوچھا جنرل صاحب بچی کا حق مہر کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے شرعی ہوگا۔ میں نے کہا جی میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، اس زمانے کے جو سونے کے دینار تھے 32، اللہ اکبر، آج ان کو جمع کریں تو آپ آدھا اسلام آباد خرید سکتے ہیں، اللہ اکبر، تو وہ کہاں سے دے سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے ان دیناروں کو ان 32 روپوں میں کنورٹ کر لیے، آسان طریقہ۔ یہ تو زیادتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو زر سرخ کے لفظ ساتھ آتے ہیں، یعنی خالص 24 کیرٹ سونے کے ہوتے تھے۔ صحیح۔ تو 24 کیرٹ سونے کے 32 دینار کی آپ قیمت لگائیں تو کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کریم نے وہ فرض نہیں کیا، صحیح، سہولت یہ دی کہ جتنی جس کی حیثیت ہے اس کے مطابق دے۔ 1 کروڑ پتی ہے تو وہ لاکھوں کی چیز دے، ایک عام کاشتکار ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے، غریب مزدور ہے وہ اپنی، لیکن وہ بچی کو اپنے گھر میں حصے دار بنائے، شریک کرے۔ وہ مہمان نہیں ہے، وہ گھر کی مالک ہے۔ اصل فلسفہ یہی ہے۔ اصل فلسفہ میری رائے، میری سمجھ میں، بالکل صحیح۔ میرے خیال میں تاکہ اس کو میں احساس نے کہیں یہ ملکیت، پڑھا نہیں، لکھا کسی نے بھی نہیں، لیکن میری جو سمجھ ہے، میں یہ سمجھا ہوں کہ قدرت کا منشا یہ ہے کہ دنیا میں جب وہ اس گھر جائے تو وہاں بھی اس کی ملکیت ہونی چاہیے، سبحان اللہ، جس پہ اس کا اپنا اختیار، وہ مرضی سے اسے بیچ دے، رکھے، ضائع کر دے، کوئی اس میں مداخلت نہ کرے، تاکہ وہ اس گھر کا ایک فرد بن جائے۔ جب ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے مر جاتے ہیں اور بوڑھیاں لاٹھی لے کر چلی ہوتی ہیں، اماں کہاں جاتی ہو؟ وہ ہے کو حق مہر معاف کرنے قبر پہ جاتی ہے۔ صحیح، یہ بھی دیکھا گیا۔ اور ہمارا جو سنجیدہ طبقہ ہے یہ کوئی 50,000 60,000 10,000 5 مقرر اسی وقت دے کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اس طرح سے اگر یہ اجرت نہیں ہے، شادی کی اجرت نہیں ہے، یہ اس بچی کو احساس دلانا ہے گھر کہ یہ کا گھر فرد بنانا ہے کیا بات کہ وہ بھی اس گھر کی مالک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔